ایک بار کی بات ہے جب ایک استاد اور ایک شاگرد کہیں پر سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے دونوں تھک گئے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ سفر چونکہ بہت لمبی تھی، اسی وجہ استاد کو پیاس لگی تھی۔ استاد نے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور میرے لیے کچھ پانی لے کے آنا۔ شاگرد نے پانی کو ڈھونڈا لیکن اس کو پانی کہیں بھی نہیں ملی۔ شاگرد مایوس ہو کر واپس آیا اور استاد سے کہنے لگا کہ میں نے تو پانی بہت ڈھونڈا لیکن مجھے پانی کہیں بھی نہیں ملی، لیکن سامنے مجھے ایک جھونپڑی نما سا گھر دکھائی دینے لگا ہے۔ استاد نے کہا چلو اس گھر کی طرف چلتے ہیں، شاید پانی ہمیں وہاں پر ملے۔ دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازہ ناک کیا تو ایک سادہ اور عام سا شخص گھر سے نکلا۔ اس کے کپڑے اور جوتے دونوں پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے پانی نکالا، استاد نے پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہوئے استاد نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے بچے اور میرے بیوی ہم سب یہاں پر رہتے ہیں۔ اسی وقت میں، اسی اثناء میں اس کے بچے اور اس کی بیوی بھی باہر نکلے۔ اس کے بھی کپڑے پٹے سے ہوئے تھے اور بہت مایوس سے لگ رہے تھے۔ غربت کے آثار ان کے چہرے پر موجود تھے۔ استاد نے جب دیکھا کہ سامنے ایک کھیت بھی ہے، استاد نے اس شخص سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میرے ایک بہن سے جو ان کو چرا کر میں ان سے دودھ بیچتا ہوں اور اس پہ ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ استاد نے کہا یہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہے۔ تو استاد نے کہا آپ اس پر کچھ اگاتے کیوں نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میرا ایک بہن سے جن سے میں دودھ بیچ کر میرا گزارا ہو جاتا، تو اتنی محنت کرنے کی کوئی ضرورت مجھے نہیں پڑی۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ استاد نے جانے کا سوچا۔ جب اس نے دیکھا تو اندھیرا چھا گیا، شام ہوا۔ تو آگے استاد نے جب سوچا کہ آگے کوئی ہوٹل وغیرہ، کوئی سرائے وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس نے وہاں پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، تینوں سوئے ہوئے تھے، استاد بھی سویا تھا، شاگرد بھی سویا تھا اور وہ شخص بھی سویا تھا۔ استاد نے شاگرد کو جگایا کہ اٹھو اور اس شخص کا جو بینس ہے اسے کھول کر دور لے جا کر چھوڑ دو۔ شاگرد حیران ہوا کہ جس انسان نے زندگی میں کوئی غلط کام نہ کیا ہو، وہ شخص کیوں مجھ سے اتنا غلط کام کروانا چاہتا؟ لیکن وہ کیا کرتے؟ کیونکہ وہ شاگرد تھے، اس کو بات ماننی پڑتی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا جس طرح استاد نے اس کو فرمایا تھا۔ اس نے اس بینس کو کھول کر کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیا اور واپس آ گیا سو گیا۔ صبح ہوا، دونوں چلے گئے۔ بہت وقت گزر گیا، 10 سال 20 سال گزر گئے۔ اب وہ شاگرد جو ہیں وہ بھی استاد بنا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ کرسی پر بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا۔ اسے استاد کے ساتھ وہ جو رات اس نے گزاری تھی سفر کرنے کے لیے، وہ رات اسے یاد آئی، اور پھر اس شخص کا جو بینس اس نے چھوڑا تھا وہ بھی اسے یاد آئی۔ تو وہ شاگرد سوچنے لگا تھا جو ابھی استاد بنا تھا، وہ سوچنے لگا کہ میں چلتا ہوں اور اس شخص سے معافی مانگتا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر انہوں نے رات گزاری تھی۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ وہاں پر وہ چھوٹا سا گھر بھی نہیں تھا۔ وہاں پر اس نے دیکھا تو ایک بڑا محل بنا تھا اور اس کے آگے بہت سے باغیچے بھی تھے۔ اس نے اس گھر کو پہچانا نہیں۔ اس نے سوچا ہم نے جس کے ساتھ رات گزاری تھی شاید وہ شخص یہاں سے سفر کر چکے۔ اچانک وہ شخص اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اس شخص کو پہچانا جس کے ساتھ اس شاگرد اور استاد نے رات گزاری تھی۔ شاگرد نے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، میں کیوں آپ کو نہیں جانتا؟ جو آپ نے یہاں پہ رات گزاری تھی وہ میرے لیے ایک یادگار رات تھی،
کیونکہ اس رات میری بینس چوری ہو گئی تھی۔ میں بہت وقت کے لیے پریشان رہتا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا جب میں نے یہ صدمہ دیکھا، کیونکہ ان سے میرا گھر چلتا تھا اس بین سے۔ لیکن سوچتے 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 آپ کے استاد کا وہ ترکیب یاد آ گیا کہ یہاں پر کچھ اگاؤں، تو میں نے فیصلہ کیا کچھ اگانے کا۔ وہاں پر میں نے کچھ اگایا اور اسے بیچ کر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور میں آگے بڑھا، بہت آگے بڑھ چکا ہوں۔ ابھی میں اس علاقے کا بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ تو مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں کسی نہ کسی چیز نے ہمیں روک دیا ہے۔ ہمیں بہت سی بڑی آسائشوں والی زندگی جو ہیں، اس سے ہمیں کسی چیز نے ہمیں روک کے رکھا ہے۔ جس طرح اس شخص کے پاس وہ بینچ تھا اور اس نے اسے بڑی زندگی سے روک کے رکھا تھا، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ہمیں روک کے رکھ رہا ہے۔ تو آئیے ہم جس طرح اس شخص نے وہ بینچ کو چھوڑ دیا اور وہ کامیاب ہوا، آئیے ہماری زندگی میں بھی اس بینچ کی طرح جو بھی ہو، ہمیں انہیں چھوڑ کر ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔